بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ موضوع چاہا ہے شمسی سال کا منانا، سال نو کا جشن اور مسلمان، ہم یہ جو سال گزر رہا ہے اس کو کیسے منائیں اور جو آنے والا سال ہے اس کے لیے کیا لاہ عمل تیار کریں۔ تو یہ کس وائز آپ کے سامنے بیان جاری ہے، جو سماعت فرمانا چاہے وہ خود بھی سماعت فرمائے اور دوسروں تک بھی پیغام کو پہنچائے۔ تو موضوع چل رہا ہے اسی عنوان سے شمسی سال کے حوالے سے، تو مسلمان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ وقت کے استعمال کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اطاعت میں اور عبادت میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کی یہ اطاعت یاد صرف چند عبادات کا ہی نام نہیں بلکہ سارے دین کا نام ہے۔ مسلمان کو ساری زندگی عمل کے لیے دین کا کوئی نہ کوئی شعبہ اس کے سامنے آتا رہتا ہے، لہذا زندگی کے کسی بھی موڑ پر دین کا کوئی بھی شعبہ یا دین کا کوئی بھی حکم عمل کرنے کے لیے سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرنا، یہ اپنے وقت کو عبادت اور اطاعت میں گزارنا اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی تبلیغ کا حکم ہے، بھئی تبلیغ سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ کبھی مجاہدے کا حکم ہے، کبھی اصلاح لینے کا حکم ہے، بھئی اصلاح لینے سے کیا ہوگا کہ بھئی میری اصلاح ہوگی، میرے اندر اچھے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، دین کا شوق پیدا ہوگا۔ کبھی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، بھئی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے، آج میں پڑھوں گا کل کو میرا بھی پڑھے جائے گا۔ کبھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے، اسی طرح والدین کی خدمت، نماز پڑھنے کا حکم۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کا وقت آئے تو روزہ رکھ لیا ہے، بھئی اس سے کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا تو زکوٰۃ دیں، اس سے کیا ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا اور ہمارا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے کا وقت آ گیا تو صلہ رحمی کر لیں، سچ بولنے کا موقع آ گیا تو سچ بولیں، حلال کمانے کا موقع آیا تو حلال کما لیا۔ تو وہی حلال کمائیں، اپنا بھی پیٹ حلال طریقے سے بھریں، اپنی اولاد کا بھی بھریں۔ حرام سے بچنے کا وقت آیا تو حرام سے بچ گئے، ٹی وی دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، کیوں، اللہ ناراض ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ گانا سننے کا موقع آیا تو اپنے کانوں کو اس سے بچا لیا، بدنگاہی کا موقع آیا تو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا لیا، بے صبری کا موقع آیا تو دامن صبر تھام لیا، شکر کرنے کا وقت آیا تو شکر کرنے لگا، اور کسی عبادت کا وقت اور موقع آیا تو عبادت کرنے لگا۔ تو یہ تمام احکامات وقتاً فوقتاً انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، اور ان احکامات میں وقت لگانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں وقت لگانا ہے۔ بہرحال پہلی صورت یہ ہوئی کہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں گزارے، اور جس وقت جو بھی دین کا حکم و تقاضا ہو اس پر عمل کرے، اور یہی صورت سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اطاعت خداوندی میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں جو وقت گزر گیا بس وہی وقت سب سے سنہری اور قیمتی ہے، اور یہی آگے کام آنے والا، اور یہ زندگی کا مقصد اصلی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور نافرمانی سے بچے، کیونکہ نافرمانی سے بچنا یہ بھی اطاعت ہی ہے، اللہ سے راضی ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ وقت کے استعمال کی دوسری صورت جس سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے، یہ ہے کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فسق و فجور، گناہ کرنے میں گزر جائے۔ جیسا کہ ہم سال کی آخری جو رات ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر جس کو کہتے ہیں، اس کے ہم وقت گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ جب بنیاد ہی غلط ہوگی تو آگے، جب بنیاد غلط ہوگی آگے کیسے اللہ ہمیں دین کی طرف لگائیں۔ مثلا بدنگاہی کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، الزام تراشی میں، لا یعنی باتوں میں، فضول تبصروں میں، بیکار
اور لا یعنی خبریں پڑھنے میں، ایسی کتابیں اور ایسے رسالے اور ایسا مضامین کے پڑھنے میں جو بالکل فضول اور لا یعنی ہو، ایسے گندے ناول اور افسانے جن سے بے حیائی، بے غیرتی، عیاشی اور بدماشی کی تعلیم دی جاتی ہو اور ان کے پڑھنے والے پر برے اثرات پڑتے ہوں، تو ایسے گندے ناول وغیرہ پڑھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، وی سی آر کی سی ڈی کے ذریعے فلمیں دیکھنے میں، انٹرنیٹ کے ذریعے حرام اور ناجائز پروگرام دیکھنے میں، کیبل کے ذریعے ننگی دنیا دیکھنے میں، نامحرم عورتوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنے میں، بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھنے میں، چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، شراب پینے میں، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے میں اور بلا عذر جماعت کے نماز چھوڑنے میں یا کسی اور گناہ میں اگر کسی نے اپنا وقت گزارا تو بس گویا اس نے اپنے وقت کا خون کر لیا اور اپنے کو تباہ و برباد کر لیا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور جس وقت کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ 7 کمروں میں چھپ کر اور بند ہو کر عبادت کرے، تو اس وقت یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ بہرحال دوسری صورت یہ ہوئی کہ اگر ہم اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں گزار دے تو جتنا وقت بھی گناہ میں گزرے اس وقت کو گویا ہم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، دنیا میں بھی، قبر میں کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اس وقت کی ناشکری اور ناقدری کی اور اپنی قیمتی سرمایہ حیات ہم نے ضائع و برباد کر دیا۔ وقت کے استعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس وقت کے اندر ہم نہ کوئی نیکی کا کام کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، بلکہ کوئی جائز اور مباح کام کرے۔ جائز اور مباح کام وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے میں کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں، تو ایسے کام کو جائز اور مباح کہتے ہیں۔ مباح اور جائز کاموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ صبح شام آدمی جتنے کام کرتا ہے ان میں عموماً یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ صبح سے شام تک کا آدمی یہ جائزہ لے کہ آج کا یہ دن میں نے کس طرح گزارا ہے، تو وہ خود یہ محسوس کرے گا کچھ تو اس نے نیک کام کیے ہیں، کچھ برے کام بھی کیے ہیں، اور کچھ ایسے کام کیے جنہیں نہ اچھا کہا جا سکتا ہے اور نہ برا کہا جا سکتا ہے۔ جو اچھے کام کیے ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اسی کی توفیق سے میں نے یہ کام کیے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس پر فخر نہ کرے اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ اور جو برے کام کیے یعنی جو وقت کسی گناہ کے کام میں گزارا ہے، مثلا کسی کو کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کی برائی کر دی، کسی پہ تہمت لگا دی ہے، تو اللہ سے معافی مانگے اور گڑ گڑا کر اس سے آئندہ بچنے کا اہتمام کرے۔ یہ خود بھی سماعت فرمائیں اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ اس حوالے سے ہے تاکہ آنے والا جو شمسی سال ہے اس کو ہم اچھے انداز سے گزاریں۔ جزاک اللہ۔